کہتا ہے تاج الشریعہ۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اول خلق افضل خلق اللہ، عالم خلق اللہ، اکرم خلق اللہ، اسمع خلق اللہ، انفع خلق اللہ، ابصر خلق اللہ، انوار خلق اللہ، سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وعترتہ وابنہ السید القوس العاجل الجلال الفردار وشاهدة محبة الشيخ الإمام أحمد رضا البريلوي أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اے کوفیوں، کیا پایا تم نے، ان پر ہی ستم ڈھایا تم نے، کہ اے کوفیوں، کیا پایا تم نے، ان پر ہی ستم ڈھایا تم نے، جس گھر کا ایک بچہ سرکار سے نسبت رکھتا ہے، جس گھر کا ایک بچہ سرکار سے نسبت رکھتا ہے، اور سجاد شہیدوں کا غم ہے، جتنا ہی لکھو اتنا کم ہے، کہ سجاد شہیدوں کا غم ہے، جتنا ہی لکھو اتنا کم ہے۔ ہر سال محرم میں گھر گھر شبیر کا چرچا ہوتا ہے، ہر سال محرم میں گھر گھر شبیر کا چرچا ہوتا ہے، اور سرکار ولایت عطائے رسول قطب المشائخ حضرت خواجگان معین الدین حسن چشتی سرکار اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساہا اسپ حسین بادشاہ اسپ حسین، ساہا اسپ حسین بادشاہ اسپ حسین، دین اسپ حسین دین پناہ اسپ حسین، دین اسپ حسین دین پناہ اسپ حسین، اور سردار نداد در دست یزید، کہ سردار نداد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ اسپ حسین، حقہ کے بنائے لا الہ اسپ حسین۔ تلاوت کرتا آیت کریمہ کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار الاخیار، عرب کے ناقہ شوار، شہنشاہی ذی وقار، رسولوں کے سردار، دونوں جہاں کے مالک المختار، جان جہاں و جان بہار، انسانیت کے وقار، بے چھ دیروں کے قرار، بنیاد کائنات کے معیار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھے بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اہل سنت، جیسا کہ آج 1447 ہجری اور تاریخ 2 محرم کا دن گزار کر 3 تاریخ کی سب بعد نماز مغرب مسجد رضوی حریری میں ذکر امام حسین کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ محفل جو حضرت سیدنا امام حسین کے نام منعقد کی گئی، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب کو ایسے محفلوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کتنی پر نور ہے پرکیف و فضا آج کی رات، کتنی پر نور ہے پرکیف و فضا آج کی رات، چھائی ہر سمت ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، اور مقصد ذکر امام حسین کے صدقے مولا ہے یہ فقیر کی فقط ایک دعا آج کی رات۔ برادران اہل سنت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوا کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا چرچا کریں، اللہ کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ آسمان اللہ کی نعمت، زمین اللہ کی نعمت، پانی اللہ کی نعمت، ہوا اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، دانا اللہ کی نعمت، چاند اللہ کی نعمت، سورج اللہ کی نعمت، جسم اللہ کی نعمت، جان اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، ایمان اللہ کی نعمت۔ تو انسانوں کی کیا مجال کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر سکے، اپنے رب کی نعمتوں کو گنے، کیونکہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ مگر پروردگار اعظم کا کرم دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے آدم کو سمیع اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ مگر جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مختار کا، سید عبد قرار کا، امت کے غمخوار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما کر سرکار علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا دیا اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری مخلوق میں اپنے محبوب کو ممتاز و بلند فرما دیا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان و انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ذرا محبت کے ساتھ دوسری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اہل سنت ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے کسی اور نعمت پر احسان کیوں نہیں جتایا، سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری پر احسان کیوں جتایا، آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں اور خصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا دینا چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ، اور تم لوگ ان کی عظمت کو اور تم لوگ ان کو دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگ ان کی عظمت کو سمجھ سکو اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو اور ان کی محبت سے اپنے سینہ کو مدینہ بنا لو، اور یہی تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ اور ایسی کامیابی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم لوگ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کرو اور ان کے غلامی کا وفا بن جاؤ، کیونکہ بغیر ان کی غلامی اور پیروی کے نہ تمہیں سروری مل سکتی ہے نہ پیشوائی مل سکتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو ہم ان کے غلام تھے، خلق کے پیشوا تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔
برادران اہل سنت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اور ساتھ میں ان لوگوں کی زندگی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے جو لوگ سرکار علیہ السلام کی زندگی کو نمونۂ عمل بنا کر اپنی زندگی کو کامیاب کیا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا جب حضرت ابو بکر نے رسول کائنات کی مقدس زندگی کو نمونۂ عمل بنایا اور مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کی ہے تو صدیق اکبر بن کر کامیاب ہوئے۔ جب حضرت عمر نے رسول کائنات کی مقدس زندگی کو نمونۂ عمل بنایا اور مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کی ہے تو فاروق اعظم بن کر کامیاب ہوئے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی نے رسول کائنات کی مقدس زندگی کو نمونۂ عمل بنایا اور مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کی ہے تو ذوالنورین بن کر کامیاب ہوئے ہیں۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے رسول کائنات کی مقدس زندگی کو نمونۂ عمل بنایا اور مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کی ہے تو علی پیروی کی ہے تو مسلم کشا شیر خدا بن کر کامیاب ہوئے ہیں۔ جب حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت عباس نمبردار، حضرت امام قاسم اور محمد جملہ شہدائے کربلا، جنگ شہدائے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر کے لوگوں نے رسول کائنات کی مقدس زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے دشمنوں سے لڑتے ہوئے طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا ہے تو پھر وہ ایسے کامیاب ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ برادران اہل سنت، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے حیات النبی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ، یہ آیت مبارکہ حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ شہیدوں کا درجہ نبیوں کے مقابلے ادنا ہے تو گویا شہید ادنا ہوئے اور نبی اعلیٰ ہوئے۔ جب قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو پھر اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا، پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ تو نبی بدر سے اولا زندہ ہے اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے حیات النبی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ تھے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ برادران اہل سنت، ہم اپنے نبی کو صرف زندہ نہیں مانتے بلکہ زندگی بخشنے والا بھی مانتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو، اس لیے کہ مردہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے نہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور الحمدللہ شہید دیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ تو مردہ کیسے ہوئے؟ لیکن کچھ لوگ مردہ کہتے ہیں تو انہیں کہنے دیجئے، کچھ لوگ مردہ لکھتے ہیں تو انہیں لکھنے دیجئے، اس لیے کہ وہ خود ہی مردہ ہے۔ اگر مردہ نہ ہوتے تو وہ مردہ کیوں کہتے، وہ زندہ کو مردہ کیوں لکھتے؟ اور قرآن میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے روکا ہے۔ قرآن میں شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی عائد کیا ہے، لیکن شہیدوں کو مردہ سوچا جا سکتا ہے، مردہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے اس ہونے والے اعتراض کو بھی رفع کر دیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، کہ شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ مسلمانوں خلاصہ یہ ہوا کہ شہیدوں کو نہ مردہ کہا جا سکتا ہے نہ مردہ سوچا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ذہن نصیب کر لیجئے کہ ہم زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارا رسول زندہ اور اس کے رسول میں جان قربان کرنے والے زندہ، ہمارے رسول کا قانون زندہ، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں اور زندوں کی بات کیا کرتے ہیں۔
زندوں کی بات کیا کرتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں، اور جو مرتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ برادران کی اہل سنت بات چل رہی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے، مگر افسوس کہ ہم محبوب رب العالمین کے محبوب امت ہیں، مگر سیرت رسول اپناتے نظر نہیں آتے، اور ہم غلام رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اخلاق رسول سے درس عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج ہماری حالت اس قدر نگفتہ باہ ہو چکی ہے کہ کچھ قرآن کو زینت سینہ بنانے کے زینت تار بنا دیا ہے، مسجدوں کو ویران کیا ہے اور گھروں کو سنیما ہال سے آباد کیا ہے، بلکہ اپنے اپنے گھروں کو سنیما ہال بنا رکھا ہے۔ انہیں حالات سے متاثر ہو کر ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصرات و تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر سرمائے یہود، اور قلب میں سوچ نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور یہ تم مرزا بھی ہو سید بھی افغان بھی ہو، بتاؤ کہ تم سبھی کچھ ہو مسلمان بھی ہو۔ برادران اہل سنت، یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جانثار صحابیوں کو اسی مہینے میں کربلا میں قید کر لیا گیا، اور حضرت سیدنا امام حسین کے صاحبزادوں اور بھائیوں بھتیجوں اور بھائیوں اور جانثاروں کو شہید کر ڈالا گیا، مگر پھر بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت منظور نہ فرمائی، کیونکہ وہ ظالم و فاسق تھا، اور آخر میں حضرت سیدنا امام حسین محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن ظہر کے وقت جامع شہادت نوش فرمایا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جو شخص اسلامی تعلیمات کو مٹائے، اسلام کا کلا گھوٹے، تو اس کی مخالفت کرو اور کبھی ان سے بے نہ رکھو۔ تو برادران اہل سنت، یہ وہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ رسول کائنات کی مقدس زندگی کو نمونہ عمل بنائے اور حضرت سیدنا امام حسین کو خوش کرے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 10 روز تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نیاز و فاتحہ ہوتا ہے، اور ان کے نام سے محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اور یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ جو ان کے نام کی محفل میں ہم اور آپ تشریف رکھ رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین نیک کاموں سے خوش ہوتے ہیں، جیسے محرم شریف کے مہینے میں درود شریف پڑھنا، کلمہ شریف کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز کی پابندگی کرنا، اور ایسے مہینوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو امام حسین کے صدقے معاف فرمائے گا اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ رب ذوالجلال کا اعلان عام ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ او اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کسب وغیرہ سے، ذرا کم ہو تو بہت ذکیت ہے ساتھی، اور اللہ کی سبتا بقدم شان ہے، یہ انسان کو انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان کے کہتا ہے میری جان ہے۔